بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان صدقہ فطر کے مسائل کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، عید کا دن بہت مبارک اور خدائی مہمانی کا دن ہے۔ اس دن سب اللہ کے مہمان ہیں اور اسی وجہ سے آج کا روزہ حرام ہو گیا، کیونکہ جب اللہ نے ہمیں مہمان بنا کر کھانے پینے کا حکم دیا ہے تو ہمیں اس سے ہرگز منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اس دن روزہ رکھنا گویا اللہ کی مہمانی کو رد کرنا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا بہت بڑا تہوار ہے۔ ہمارے تہوار میں کھیل تماشا اور ناچ گانا وغیرہ نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف دینا یا ستانا نہیں ہوتا، بلکہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ مالدار جب اپنے پھول سے بچوں کو اجلے اور نئے کپڑوں میں خوشی خوشی اچھلتا کودتا دیکھتا ہے تو غریب کے مرجھائے ہوئے چہرے اور اس کے بچوں کی حسرت بھری نظریں اس سے دیکھی نہیں جاتی۔ دولت مند مسلمان اپنے گھر کے اس قسم کے خوشبودار اور لذیذ کھانوں کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتا جب تک مفلس پڑوسی کے گھر میں دھواں اٹھتا نہ دیکھ لے۔ بھلا میری کیا عید ہوگی اگر میرا پڑوسی آج کے دن بھی بھوکا رہا؟ اگر خدا نہ خواستہ ہم اتنے غیرت مند نہیں اور مسلمان غیرت مند کیوں نہ ہو تو ہمارا غیور اللہ تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا ایک محتاج بندہ اپنے میلے کپڑوں کی وجہ سے عید کی نماز تک میں شریک ہونے سے شرما رہا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنے ساتھ کھیلنے والے بچوں کے پاس مل جل کرتے ہیں تو شاندار کپڑے اور کھنکھناتے بچتے ہوئے پیسے دیکھ کر اپنی ماں سے منہ بسور کر اماں ہم بھی ایسا ہی لیں گے کہتے ہیں۔ پھر ان کی ماں بچوں کو کلیجے سے لگاتے ہوئے آنسو پوچھتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا ہاں تم کو بھی دلا دیں گے، اور یہ کہتے ہوئے مارے غم کے اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور اس کے دکھی دل پر فکر و غم کے بادل چھا جاتے ہیں۔ تو یہ منظر اللہ رحیم و کریم سے دیکھا نہیں جاتا، اور کون غیرت مند دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنے خوشحال بندوں پر یہ لازم کر دیا کہ جب تک وہ میرے غریب بندوں اور بندیوں کے آنسو نہ پہنچ دیں، جب تک ان کا تن نہ ڈھانپ دیں، جب تک ان کا چولہا گرم نہ کر دیں، جب تک ان کے نونہالوں کو مسکراتا ہوا نہ دیکھ لیں تو خود عیدی نہ منائیں، اور جب تک ان کے دل کی کلی نہ کھل جائے میرے سامنے نہ آئیں، جب تک اس کی بیوی کا سکھ سے عید منانے کا انتظام نہ ہو جائے، اپنی بیوی کی پازیب کو بیڑی اور ہار کو توق سمجھیں۔ آپس کی اس ہمدردی کے کم سے کم اور ضروری سے حصے کا نام صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر مسلمانوں کی آپس کی ہمدردی کا وہ کم سے کم حصہ ہے۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو مالداروں پر اللہ کا قہر اترتا ہے، ان کی کمائیوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ قہار ان کے پیچھے ایسی الجھنیں لگا دیتا ہے کہ صدقہ فطر سے کہیں زیادہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے، اور کسی غریب کے ایک دن کے رونے کی پرواہ نہ کرنے کی سزا میں خدائے غیور اس بے غیرت دولت مند کو کبھی کبھی برسوں گھٹنوں میں سر دے کر رلاتا ہے۔ اور جب یہ بندے خوشیوں اور مسرتوں میں دوسروں کو اپنا شریک نہیں بناتے تو اللہ دانا اور بینا، غموں تکلیفوں آنسوؤں اور ہچکیوں میں دونوں کو شریک کر کے اپنے تمام بندوں کو یکساں کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، اس کا ذکر رمضان کیا ہے میں موجود ہے۔ سامعین کرام، صدقہ فطر یعنی فطرانے کے بارے میں آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرانے کو فرض قرار دیا ہے، جو رمضان کے آخر میں ادا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من ثمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثی والصغیر والکبیر من المسلمین۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ایک سا کھجور یا ایک سا جو غلام آزاد مرد اور عورت چھوٹے اور بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اس کا ذکر صحیح البخاری میں موجود ہے۔ فطرانہ کھانے کے غلے کا ایک سا ہے جو آدمی کی بھوک کو ختم کرتا ہے۔ حضرت عبدالسید خرری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنّا تخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام
فقال ابو سعید وکان طعامنا الشعیر والزبیب والعقیط والتمر، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں عید الفطر کے دن کھانے کا ایک سا نکالتے تھے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں ہمارا کھانا جو، منقہ، پنیر اور کھجور ہوتا تھا۔ اس کا ذکر صحیح البخاری میں موجود ہے۔ سامعین کرام، صدقہ فطر کب ادا کیا جائے یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ مستحب تو یہ ہے کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے تاکہ غریب اور نادار مسلمان بھی مالداروں کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہوں۔ لیکن کسی نے ادائیگی میں تاخیر کر دی تو صدقہ فطر اس سے ساقط نہ ہوگا، عمر بھر اس کے ذمہ واجب رہے گا۔ جب بھی ادا کرے ادا ہی ہوگا، نہ کہ قضا۔ اگر ادا کیے بغیر موت کا وقت آ گیا تو وصیت کرنا واجب ہے، جو میراث کی تہائی میں نافذ ہوگی۔ وصیت نہ کرنے کی صورت میں ورثہ کے ذمے کچھ نہیں، البتہ اگر بالغ ورثہ اپنی طرف سے ادا کریں تو درست ہوگا۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے بعد ادائیگی میں سستی کی، حتیٰ کہ مال ضائع ہو گیا تو بھی صدقہ فطر ذمے میں واجب رہے گا، بخلاف زکوٰۃ و عشر کے، وہ مال تلف ہونے کی صورت میں ساقط ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، صدقۃ الفطر عید کے دن سے کتنا پہلا دیا جا سکتا ہے یہ بھی ملاحظہ کیجیے کہ بہتر یہ ہے کہ چاند رات کو صدقۃ الفطر نکالا جائے، کیونکہ اس کا مقصد عید کی خوشیاں دینا ہے۔ البتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے 25 رمضان کے بعد سے دینا ثابت ہے، حتیٰ کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر متفرق طور پر دینا چاہیے یا نہیں، اس کے لیے بھی ملاحظہ کیجیے کہ صدقۃ الفطر میں دونوں طریقے جائز ہیں، خواہ ایک آدمی کا صدقۃ الفطر متعدد مستحقین پر تقسیم کیا جائے یا ایک ہی مسکین کو دیا جائے، البتہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے۔ اسی طرح متعدد اشخاص کا ایک مسکین کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا ذکر در مختار میں موجود ہے۔ سامعین کرام، صدقۃ الفطر کس کی طرف سے واجب ہے یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ صدقۃ الفطر اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ جنس یا قیمت، اس کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجیے کہ فطرانہ میں چاہے یہی اشیاء ادا کریں، چاہے بصورت نقد ان کی قیمت ادا کریں، ہر طرح جائز ہے، بلکہ نقد کی صورت میں ادا کرنا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس سے فقیر اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ جنس کی صورت میں، یعنی گندم کا آٹا، کھجور یا کشمش دے دے، کیونکہ حدیث میں ساءم من طعام کے الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، صدقہ فطر کا مصرف بھی جانیے۔ صدقۃ الفطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اسی طرح اس ملک میں جو مدارس اور دینی تنظیمیں مستند علماء کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں اور زکوٰۃ و صدقہ فطر کا صحیح مصرف میں خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، انہیں زکوٰۃ و صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، بلکہ مدارس کے طلباء اور علماء کرام کو دینے میں دین کی حفاظت اور اشاعت کا بھی اجر ملے گا۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا اور آج کے بیان سے آپ کی علمی معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔